ہر سٹی کو اگر آپ نے اس کو ایک لیویبل سٹی بنانا ہے تو ایک بیسک کمپوننٹ پبلک سپیسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں، عوام آ سکتے ہیں، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ارد گرد پھر ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتے ہیں، دکان چلانے والے ان کو بھی ایک سہولت مل جاتا ہے. تو اوور آل میں اس پروجیکٹ سے بھی مطمئن ہوں، اور جو میئر صاحب کا آگے جا کے جو پلانز ہے اس شہر کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس شہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی جتوایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو اس شہر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور جب صوبائی حکومت اور KMC مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس شہر کے عوام کو ہوگا. آپ کا شکریہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فائدے کی بات کی، سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو ہے مزدور کرنے والا مزدوری کرے حلوہ کھاتا ہے مولانا. تو آپ نے یہاں سے لانگ مارچ بھی کیا، آپ نے عدم اعتماد بھی لائے، 1.25 سال نون لیگ کو برداشت بھی کیا، مگر جب بھی انتخابات آتے ہیں تو پنجاب میں ایک کنگ پارٹی آپ کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے. یہ لیول پلینگ فیلڈ یہی تو نہیں ہے؟ آپ کا سوال کا تو بہت شکریہ. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں. وقت کا ضرورت تھا، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ وقت کی ضرورت تھا. اور وقت کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک تو ملک بھر میں جو معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران اور سیاسی جمہوری بحران تھا، اس میں ہم بہتری لانا چاہ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کچھ ایشوز تھے جو ہم ریزالو کروانا چاہ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے. ہم میاں صاحب کا جو 2/3 اکثریت دلوایا گیا 2013 کے بعد، تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے. خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے. ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے، وسائل کے لحاظ سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا NICVD اور NICH کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس چیز کا ضرور فائدہ لیا کہ چاہے وہ ہمارا NICVD کا ہاسپٹلز ہو، وہ واپس ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کی بات ہو. اس سلسلے میں اس کا فائدہ ہوا کہ ہم وفاق کے حصے تھے. ویسے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی سیلاب آئے تھے، اس وقت تو وفاق کی طرف سے ہمیں بالکل ہی کچھ نہیں ملا. دوسرا جو سیلاب آئے تھے، لوگ اس بات پہ تبصرہ تو کر سکتے تھے کہ کس حد تک اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا، مگر کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ہوا کہ ہم نہ صرف وفاق میں تھے، مگر میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، تو اپنا عہدہ کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایکٹیو ہو سکتا تھا. تو جہاں تک نیشنل لیول کی بات ہے، وہاں وہ ایشوز میں نے آپ کو بتائے. جو لوکل ایشوز ہم نے ایڈریس کرنا چاہا وہ بھی آپ نے بتائے. جہاں تک کنگز پارٹی کی بات ہے، وہ نہ صرف پنجاب میں، ویسے ملک بھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں. مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلے سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا. ایک طرف تو MQM اور نون لیگ کی صورت میں یہاں کراچی میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف JU ہے جو آپ کے اتحادی رہی ہے ماضی میں، وہ لاڑکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ آ کے مقابلہ کرے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے، وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا. جہاں تک مولانا فیضل الرحمان کی بات ہے، مولانا فیضل الرحمان صاحب کی سیاست ملک بھر میں ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے.
اور الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا, آیا یہ جو آپ کی مسلم لیگ نون کی جے یو آئی کے درمیان جو اور آپ کا مطلب الیکشن کے حوالے سے بڑی گرما گرمی چل رہی ہے, اگر آپ کے خلاف راشد محمود سومرو نہ کھڑا ہو, میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اور آپ کا کینڈیڈیٹ نہ ہو, اور اسی طرح فضل الرحمان کے سامنے فیصل کنڈی صاحب نہ ہو, تو کیا تصفیہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک اتحاد کی طرح پی ڈی ایم کی طرح آپ چل سکتے ہیں, آگے نہیں چل سکتے؟ ویسے تو جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی بات ہے. اس وقت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جو ذہن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ لڑے, ہر کانسٹیٹیوئنسی سے لڑے, مقابلہ کرے, ہم جیت سکتے ہیں. الیکشنز میں ابھی کچھ روز باقی ہیں, 1.5 مہینہ باقی ہے, تو آپ نے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے بعد غیر سیاسی ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں وہ غیر سیاسی ہیں؟ میرا خیال میں یہ تو ایک سفر ہے جو ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل یہی ہے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا, بہت محنت کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی آخر ہم اس یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کنگز پارٹی کا ذکر کیا ہے, تو کیا یہ استحکام پارٹی پنجاب میں یا کھٹک صاحب کی پارٹی کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے لیے کنگز پارٹی ثابت ہونے کی کوشش تو نہیں ہوگی؟ دیکھو, اس قسم کی جماعتیں کو بنانے کا میرا خیال میں ایک غلط تاثر جاتا ہے. ایک تو کنگز پارٹی کا تاثر تو اپنی جگہ, جو اس سے پہلے نیوٹرلٹی کا سوال مجھ سے پوچھا گیا, اس کے بارے میں جب اس قسم کے پارٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو غلط ایک میسج جاتا ہے, غلط ایک تاثر جاتا ہے عوام میں, سیاسی حلقوں میں, پوری دنیا میں. مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ اس حد تک اب بھر گیا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اپنی جماعتوں سے, ان کو الیکشن میں اس کا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے. اور اب جو لوگ اپنے جماعتوں سے بے وفائی کیے ہیں, اب جب وہ الیکشنز میں جائیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جب وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں نا, تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو, وہ غیرت مند ہو, وہ اپنے جماعتوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو. تبھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو پھر وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو. اگر مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. قومی مفاد میں حکومت بنانے کا ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی. کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی, اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو, اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کو کامنٹ نہیں دیکھا. میں اس چیز پہ زیادہ اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے, وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے, ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے, اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا, لیکن بنایا گیا کیسز. جی, میں تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا, کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ, جنرل فیض پر الزامات عائد کیے گئے, آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے
नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुतमिन. हम इस किस्म की सियासत नहीं करते, हम अवामी सियासत करते. हम नहीं समझते हैं कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूँ नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करूँ. चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं. हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए. मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए. एक सेकंड साहब, ये बताइएगा कि 8 को इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं. इंशाल्लाह 8 को हम इलेक्शन करवाएंगे. चेयरमैन साहब, आप जैसे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, क्या पीटीआई को मौका दिया जाएगा, उनको लड़ने के लिए टफ टाइम देंगे आप? जमहूरियत तो का नाम ही यही है कि सबके पास ये हक है कि अवाम के सामने आएँ और अवाम से ये रिक्वेस्ट करें कि उन पे एतमाद करें, उनको वोट दे. जहाँ तक पीटीआई की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे. तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है. मेरा ख्याल में ये पीटीआई की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा. अच्छा चेयरमैन साहब, ये बनवा दीजिए कि आप जब वज़ीर ख़ारजा थे तो आपने अफगानिस्तान का भी दौरा नहीं किया, और अब जो निगरानों ने जो हार्ड पॉलिसी अपनाई है, तो क्या वो आपके ही कुछ वो मतलब उसको अपनाया है, या फिर आप समझते हैं कि ये निगरान ये जो की है पॉलिसी बड़ी दुरुस्त है? दूसरा ये सर, पीडीएम जब थी तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट यही थी जो आज है, उसमें और इस वक्त में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारा पॉलिसी है, जब पीडीएम हुकूमत थी हमारे एतराज़ात थे, हमारा शिकायतें थे, लेकिन हम इंगेज रखते थे. अफ़गानिस्तान तो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रबानी खर साहिबा वो ख़ुद पहुंची थी यहाँ पाकिस्तान में. हमने इस्लामाबाद में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डायलॉग रखा, मगर एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग भी रखा जहाँ हम चीन का वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान का वज़ीर ख़ारजा भी हम साथ थे, ताकि हम इस किस्म के मसाइल को साथ मिल बैठ के इस पर तबसरा भी कर सकते थे, एक दूसरे के सामने अपने शिकायतें रख सकते थे. मेरा ख़्याल में मज़ीद इंगेजमेंट का तो ज़रूरत है. जहाँ तक आज की पॉलिसी है, मुझे उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा. हमें मेरा ख़्याल में अफ़गानिस्तान के जब हम बात करते हैं तो सख्ती हमें तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, सख्ती हमें दहशतगर्दों के साथ करना चाहिए. मैं जो ये अब जो हमले कर रहे हैं हमारे इदारे पे, हमारे पुलिस इंस्टीट्यूशंस पे, उनके पीछे जाना चाहिए और अवाम में और दहशतगर्दों के दरमियान एक फ़ासला होना चाहिए, एक हमें दरार पैदा करना चाहिए. और अगर हर जगह सख्ती होगा तो शायद उस टारगेट पे आप मुश्किल से आप उस टारगेट पे अमल दरामद कर सकेंगे. ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, नून लीग ने सिंध में एक ब्यूरोक्रेट को सिंध का सदर बनाया जिसने माजी में पीपल्स पार्टी पर आपके वालिद साहब पर मुकदमा दर्ज किए हैं. तो आप समझते हैं जो मुकदमा दर्ज उस वक्त किए गए वो जिन्हें आज ओहदा दिया गया, ये सारा क्या चक्कर? मेरा ख्याल में इससे ये तो पैगाम जा रहा है इस फैसला से कि तब भी वो साथ थे और आज भी वो साथ थे. तो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा, तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है. अच्छा ये बता दें कि लाडले पैदा करने का जो अमल था वो अब खत्म हो गया है. के हवाले से जो इस वक्त पॉलिसी जारी है, बेदखल किया जा रहा है अफगानियों समेत गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको
वापस जो बेदखल किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून का अमल दरामद का मुखालफत नहीं कर रही, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स पे बड़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखने का सबक सिखाया है, और हम समझते हैं कि अगर किसी को वापस जाना है अफ़गानिस्तान तो उसको इज़्ज़त के साथ हमें भेजना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमारा एक संगीन इशू है, एक सीरियस इशू है जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सवाल है, जहाँ तक इन दहशतगर्दों की ग्रुप्स का सवाल है, और मैं चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे साथ हो, हमारे साथ मिल के इन किस्म के ग्रुप्स का मुकाबला करें। अच्छा, ये बता दें चेयरमैन साहब कि हमेशा ये रिवायत रही है कि किंग्स जमातें बनाते रहे हैं और लाडले पैदा करते रहे हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट। क्या जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, अब पहले भी एक एलामिया जारी हो गया था कि अब जो है ना फौज का सियासत से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, क्या आपकी जमात पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि आगे चलकर कोई नया तजुर्बा नहीं किया जाएगा? जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिशें अब ख़त्म हो चुकी हैं, आगे भी क्या इस किस्म के? जहाँ तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मज़ीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा किया जाए, पाकिस्तान के अवाम पे ये एतमाद किया जाए कि वो ख़ुद फैसला करें कि किसको वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। सवाल का जवाब दे देगा चेयरमैन पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन के बाद कहाँ देख रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई को अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है। थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, इस वक्त जो है लाडला कौन है? थैंक यू।